یہ تو بزرگ گزرے ہیں نا، بلے شاہ، سلطان باہو، انہوں نے تو شرع اور عشق کا جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا پیش کیا ہے، شرع عشق دا ویر پرانا ہے، حالانکہ یہ بات ہے نہیں، اصل قدیمی جھگڑا تو فقر اور عشق کا ہے۔ علم کا مطلب ہے جاننا، نالج، اور حکمت جو ہے وہ کہتے ہیں باطنی تعلیم کو۔ جو باطنی تعلیم ہوتی ہے، جو راز کی تعلیم ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کا ایک لقب قرآن الحکیم بھی ہے، ایک تو وہ معجون بنانے والا حکیم ہوتا ہے، وہ نہیں، یعنی وہ قرآن جس میں باطنی علم بھی موجود ہے، قرآن الحکیم۔ ہمارے تو جو لوگ جن کی زبان اردو ہے وہ تو حکمت کا مطلب ہی کچھ اور سمجھتے ہیں، تو حکمت کا مطلب ہی بدل گیا ہے اردو میں آ کے۔ یعنی کوئی اگر بزرگ کوئی ایسا کام کر دے جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں بھئی یار انہوں نے یہ ایسی حرکت کیوں کی، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بھئی حکمت ہے کوئی۔ تو اب کیا مطلب ہوا ہے حکمت کا یہاں پر، کہ بات پوشیدہ ہے، وجہ پوشیدہ ہے کہ یہ کام انہوں نے کیوں کیا، خاموش رہو، معلوم نہیں ہمیں کہ کیوں کیا، جو نیت ہے کام کرنے کی وہ پوشیدہ ہے، یعنی اس میں حکمت ہے۔ حکمت کیسے سیکھی جاتی ہے؟ ہم سکھا تو رہے ہیں حکمت، یہ حکمت ہی تو ہے۔ کیسے ہو گئی یہ حکمت؟ ایک بندہ جو ہے صبح شام نمازیں پڑھ رہا ہے اور دوسرے بندے کو ہم نے کہا ذکر لے کے سو جاؤ۔ جو رات دن نمازیں پڑھ رہا ہے اس کا کسی جگہ کوئی مقام نہیں ہے، ساری نمازیں ادھر ہی گھوم پھر رہی ہیں، اور جس کے دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ سو رہا ہے، ہر وقت اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہو رہی ہے، سو کیوں رہا ہے؟ حکمت ہے اس میں۔ قسم خدا کی اگر تجھے باطنی علم مل جائے تو جاگنے سے بہتر تیرے لیے سونا ہے، کیونکہ جب تو جاگے گا تو مخلوق کے ساتھ مصروف اور مشغول ہو جائے گا، تیرا دھیان بڑھ جائے گا نا، اور جب تو سو جائے گا تو نہ مخلوق کی طرف جائے گا دھیان، نہ مشغول ہوگا، اللہ اللہ میں چلتا رہے گا۔ سلطان باہو نے کہا کچھ جاگ دے ہوئے ستے ہو، کہ کچھ لوگ ہیں جو ساری رات جاگ کے عبادتیں کر رہے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا شمار سوئے ہوئے میں ہے، اور کچھ ہیں ستے ہوئے جاگ دے ہو، کہ کچھ سو رہے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا شمار جاگنے والوں میں، کیونکہ ان کے دل اللہ اللہ میں لگ گئے۔ اسی طرح ایک اور بھی سونا ہے، وہ سونا کیا ہے؟ اللہ کا دیدار لطیفہ انا کے ذریعے خواب میں ہوتا ہے، تو خواب تبھی آئے گا نا جب تم سو گے۔ تو پھر جب دیدار کا وقت آتا ہے نا تو ان کو کہتے ہیں کہ سو جاؤ، سوتے سوتے میں ہی پھر اس کی چیزوں کو نکال کے اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اور پھر یہ جو طفل نوری والوں کو جو دیدار ہوتا ہے نا، تو تم سمجھتے ہو کہ وہ ہوش و حواس میں دیدار ہوتا ہے تو ان کا مقام زیادہ ہوگا، بڑا، اور نہیں، ان کو جو ہوش و حواس میں دیدار ہوتا ہے نا اسی طفل نوری کو دیکھ لیتے ہیں، ہوش و حواس میں اس کو نہیں دیکھتے جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے جب وہ گفتگو کی بازار مصطفیٰ کی تو ایک بزرگ آئے، بزرگ، وہ کہنے لگے کہ بھئی دیدار تو سلطان الفقراء کرتا ہے۔ ہم نے کہا بالکل کرتا ہے۔ کہنے لگے نہیں، ہوش و حواس میں کرتا ہے۔ ہم نے کہا جی بالکل ہوش و حواس میں کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کہنے لگے کہ پھر سلطان کے مقابلہ کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا سلطان سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس دیدار کی بات کر رہے ہیں جو سرکار گوہر شاہی لوگوں کو دیدار الہی کرائیں گے۔ تو کہنے لگے اچھا اچھا ٹھیک ہے، جانے لگے، پھر مڑ کے آئے، کہنے لگے کہ بھئی تم نے کیا ہے دیدار؟ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا ہے دیدار؟ کہنے لگے جی ہاں ہم نے تو کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے دیدار کیا۔ کہنے لگے کیا ثبوت چاہیے؟ میں نے کہا بھئی ثبوت یہ چاہیے ہمیں کہ آپ کا جو نقش ہے نا لطیفہ انا کا، وہ عالم احدیت کی دیوار پر دکھا دیں، نقش ہوگا، کیونکہ جس کو دیدار عرش اللہ پہ ہوا اس کے لطیفہ انا کا عکس عرش پر پڑتا ہے اور وہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہماری دلیل سن لیں کہ آپ کو اللہ کا دیدار کیوں نہیں ہوا، کیونکہ آپ تو طفل نوری کو دیکھتے ہیں ہوش و حواس میں، اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟
تو پھر چلے گا۔ ہماری انجمن سرفروشان اسلام میں اس کا بڑا چرچا ہے سلطان الفقراء کا، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں سلطان الفقراء کو۔ ہاں، لیکن ہم کو جو تعلیم، جو پیالہ پلا دیا سرکار گوھر شاہی نے، اس میں ہمیں یہ لگتا ہے جیسے ذاکر قلبی ویسا سلطان، بس تھوڑا بہت ہی فرق ہے۔ غنا عشق میں ہے۔ یہ تو جو تو بزرگ گزرے ہیں نا، بلے شاہ، سلطان باہو، انہوں نے تو شرع اور عشق کا جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا پیش کیا ہے، شرع عشق دا ویر پرانا ہے۔ حالانکہ یہ بات ہے نہیں، اصل قدیمی جھگڑا تو فقر اور عشق کا ہے۔ شریعت کا کہاں بھی اس سے بنتا ہے، شریعت کہاں مقابلہ کر سکتی ہے؟ عشق کا مقابلہ شریعت تھوڑی کر سکتی ہے۔ بلا وجہ لگایا شرع عشق دا ویر پرانا ہے، کتنے شرع تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، اس کا ویر کیسے ہو سکتا ہے عشق سے؟ عشق کا ویر تو فقر سے ہے۔ اب جیسے حضور ہیں، حضور پاک ہیں، تو حضور پاک سے بھی دو فرقے بنے، یہ فرقے نہیں، وہ دوسرے فرقے کی بات کر رہا ہوں۔ ادھر سے دو فرقے بنے حضور پاک سے، ایک فرقہ بنا فقر کا، ایک فرقہ بنا عشق کا۔ جو فقر کا فرقہ بنا وہ چلا گیا اہل بیت کی طرف، اور جو عشق کا فرقہ بنا وہ چلا گیا اویس کرنی کی طرف نا۔ یہ اہل بیت کی طرف فقر کا چلا گیا نا، تو ادھر عشق کا الگ ہو گیا۔ اب جو فقر کا سلسلہ چلا اس کو تم جانتے ہو، مانتے ہو، کیونکہ ظاہری خون اہل بیت شامل ہے، اور جو عشق کا سلسلہ تھا وہ اولاد میں سے نہیں ہوا، امت میں سے دیا، اس لیے تم اس کو جانتے نہیں، کیونکہ تم خاص ہی نہیں ہونا، تو تم لگے رہو نا اہل بیت میں۔ دوسرے دو سلسلے نکلے، ایک عشق کا نکلا اور ایک فقر کا سلسلہ نکلا۔ فقر کا سلسلہ تو عام ہے نا، 11 امام آ گئے، اور ادھر عشق کا، اگر ادھر 11 امام آ گئے ادھر ایک بھی نہیں آیا تو بڑی خاص چیز ہوگی نا وہ۔ اسی طرح اللہ سے بھی دو فرقے نکلے، ایک عشق کا نکلا اور ایک فقر کا نکلا اللہ سے بھی۔ وہ جو تھا وہ تھا بلا واسطے کا، حضور سے جو نکلا یہ بالواسطہ تھا، اور جو اللہ سے نکلا وہ بلا واسطہ تھا۔ اس میں بلا واسطے کے عشق والے آئے، بلا واسطے کے فقر والے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی ایک ہی وقت میں اپنا فرقہ بھی چلایا، حضور کا فرقہ بھی لگایا، ایک ہی وقت میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، دنیا کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کا فرقہ ہے، یہ نبیوں کا فرقہ ہے۔ جیسے نبی تھا نا موسیٰ، اس کے دور میں ایک عاشق آیا کہ جاؤ انسانی گوشت لے کے آؤ، تو انسانی گوشت کہیں سے ملا ہی نہیں۔ وہ دور پہاڑی پہ کوئی فقیر بیٹھا تھا، اس نے آواز دی موسیٰ کو، موسیٰ ادھر آؤ، کیا چاہیے؟ بولے انسانی گوشت ہے، یہ لو۔ جسم کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کے اس کو دے دیا، وہ لے گیا۔ بڑی خوشی اللہ کے پاس کہ جی میں لے آیا۔ کس کا ہے جی؟ ایسے ہی پاگل بیٹھا ہوا تھا پہاڑی پہ، یہ نبی ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ گوشت دینے والا کون ہے۔ ایسے ایک پاگل بیٹھا ہوا تھا، اس نے دے دیا۔ تو اللہ نے کیا تانا مارا؟ اللہ نے کہا موسیٰ تجھے خیال نہیں آیا، تو خود بھی تو انسان ہے، جب میں نے کہا تھا انسانی گوشت چاہیے تو ادھر ادھر کیوں گیا؟ تو چاقو لے کے اپنا گوشت کاٹ کے مجھے دے دیتا نا۔ یہ ہے نبیوں کا فخر، وہ ہے اللہ کا فخر۔ اسی طرح شیخ بہاؤالدین نقشبند کا واقعہ ہے، ان کے محلے میں ایک بچہ کنویں میں گر گیا، تو لوگوں نے شور کیا، تو بہاؤالدین نقشبند اپنے گھر کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، کوٹھے پہ، تو وہیں سے انہوں نے نظر ڈالی اور بچہ کنویں سے باہر آ گیا۔ وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا، اس نے جگت لگائی، اس نے کہا کہ یہ کون سی کرامت ہے، بچے کو کنویں سے باہر نکال دیا روحانی توجہ کر کے، یہ کون سا فخر ہے؟ فخر تو یہ کہ حرام کرے، حرام کھائے، حرام پیے اور فخر نہ جائے۔ بہاؤالدین نقشبند نے روحانی طور پر حالت کش میں چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے باطنی چادر اوڑھی ہوئی، کیسے چیک ہو سکتا ہے؟ فقیر ہے۔ خیر، ان کو تجسس ہوا کہ میرے سامنے وقت کا غوث میرے سامنے تانا مار کے چلا گیا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو اپنی کنیز کو بلایا،
کہا کہ بھائی کتے کا پلاؤ بناؤ، شراب کی بوتل پکڑو اور فقیر کی جھونپڑی میں چلی جاؤ، اس کو کتے کا پلاؤ بھی پلانا، شراب بھی پلانا، اور اگر تمہارے اوپر دل آ جائے تو چپ کر کے جو بھی کرے ہونے دینا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، وہ چلا گئی، فقیر کی جھونپڑی میں گئی، پلاؤ بھی کھا لیا، شراب بھی پی لی، کنیز کو بھی نواز دیا، اور پھر کہا ان چونچلوں سے فخر نہیں جاتا۔ تو ہر دور میں ایک فخر وہ ہے جو نبوت سے نکلا ہے، اور ایک فخر وہ ہے جو اللہ سے نکلا ہے، چلا آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز ایک جگہ اکٹھی کر دی، ذاتی عشق بھی دے دیا جسہ توفیق الہی، اور ذاتی طفل نوری بھی عطا کر دیا۔ تو اہل بیت کو حضور پاک نے فخر عطا کیا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضور پاک نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، کہ مجھے فخر کے اوپر فخر ہے، آپ نے عشق کے اوپر فخر کیوں نہیں فرمایا؟ عشق کے اوپر فخر اس لیے نہیں فرمایا کہ عشق میں جو سب سے اعلیٰ جسہ توفیق الہی ہے، وہ پرواز والا شہباز ہے، وہ امام مہدی کو دیا نا۔ اگر خود عشق پر فخر فرما لیتے تو پھر امام مہدی کے آنے کے بعد وہ فخر ٹوٹ جاتا نا۔ مجھے پتا ہے تمہاری کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں بس۔ ہاں، عشق کا جو ہے وہ کوئی توڑ نہیں ہے، عشق کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ فخر کے لیے تو کفر کی ضرورت ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ مکر کے بغیر عورت نہیں، اور کفر کے بغیر فخر نہیں۔ اب وہ کیا مطلب ہے اس بات کا، کفر کے بغیر فخر نہیں؟ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ فخر اس بندے کا نام ہے جو مرشد کی صورت تیرے سامنے بیٹھا ہے، اس کو رب ماننا پڑے گا تو کفر ہے نا، یہ مانے گا نہیں تو فخر ملے گا نہیں اس کو رب نہیں مانے گا مرشد کو تو رب ملے گا نہیں، اور اگر مانے گا تو کفر ہو جائے گا تو کفر کرنا پڑے گا نا۔ اسی لیے جو ہے کسی نے کہا کہ الفخر سواد الکفر، یہ تمہارے ولیوں کے پاس، علماء کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھا نہیں سکے، اس لیے اب یہ تم کو سمجھایا جا رہا ہے الفخر سواد الکفر، یعنی مطلب یہ ہوا فخر حاصل کرنا ہے تو کفر کا دھبا لگانے کے لیے تیار ہو جا، کفر کا دھبا لگانے کے لیے تیار ہو جا۔ کیا تیار ہو جا؟ کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہے نا جس کو تو مرشد کہہ رہا ہے، یہی رب ہے، اسی کے آگے جھک جا۔ لوگ کافر کہیں گے، تو کہنا آہو آہو آگ، یہی ہے۔ بلے شاہ نے کہا لوکی تینوں کافر آکھن تو آہو آہو آگ، تو کہنے تھے کتوں کا کام بھونکنا ہے۔ فخر کے لیے تو آ گیا الفقر سواد الکفر، کہ یہ جو فخر ہے یہ کفر کی سیاہی ہے، ماتھے پر دھبا ہے، اس کے بغیر فخر ملے گا نہیں۔ اور اس کے لیے کیا کریں گے پھر؟ بھئی یہ جو فخر ہے یہ تو ہاتھوں میں آ گیا نا، وہ عشق تو ہاتھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ عشق کا فلسفہ سمجھا تو عشق جاتا رہا، عشق تو ہاتھوں میں آتا ہی نہیں ہے۔ فخر کو تو پکڑ سکتا ہے تو، عشق کو پکڑتا نہیں ہے۔ عشق میں جو ہے فنا ہونا پڑتا ہے، عشق میں وجود سب کچھ مٹانا پڑتا ہے۔ جو ہلکا سا بھی تو رہ گیا تو عشق کی طرف جا نہیں سکتا، صرف صورت رہ جاتی ہے انسان کی اور کچھ نہیں رہا۔ عشق کی بات کر رہا ہوں، عشق کے مرید بننے کی بات کر رہا ہوں، عشق بننے کی نہیں، عشق کا مرید بننے کے لیے کچھ نہیں رہتا اس میں۔ اب عشق بھی دو طرح کا ہے، ایک عشق کیا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے تو سامنے بیٹھ کے ہاتھ سیک رہا ہے، یہ عشق ہے۔ یہ وہ عشق ہے جو غوث پاک نے کیا، یہ وہ عشق ہے جو غوث پاک نے کیا، حضرت علی نے کیا، اویس کرنی۔ ایک عشق وہ ہے کہ جس میں تو آگ میں شامل ہو گیا، وہ عشق ہے جو گوھر شاہی سکھانے آیا ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو سامنے آگ لگی ہے تو سیک رہا ہے ہاتھ، تو عاشق ہے، یہ تو عشق کا مرید ہے۔ اور یہاں ہے عشق الہی، دین الہی لے کے، کہ جب تیری روح تک یہ پہنچ جائے گا تو پھر تیری روح جو ہے وہ عشق میں فنا ہو جائے گی، جل جائے گی۔ آگ کو ذرا غور سے دیکھو نا، تو
تو آگ کے اندر 3 رنگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے چھوٹا دائرہ ہوتا ہے نیلے رنگ کا، کیوں جی؟ اس کے بعد پھر جو ہے وہ پیلے رنگ کا، اس کے بعد پھر وہ لال رنگ کا ہے. اسی طرح جب وہاں آگ لگی ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو پرت ہے لال والی، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرید ہے، اور جو دوسری پرت ہے یہ کہتے ہیں مرشد ہے، اور جو تیسری پرت ہے کہتے ہیں یہ اللہ ہے. نہیں آیا سمجھ میں؟ چھوٹی سی آگ جلائی کوہ طور پہ، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام آ گئے. ان کی بیگم کو سردی لگ رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی میں آگ کا بندوبست کرتا ہوں. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے کوہ طور پہ آ گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جھاڑ میں آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ سہم گئے. اچانک ہی آ گئی نا وہ آگ، تو یہ سہم گئے. آگ سے آواز آئی کہ موسیٰ ڈرو مت، میں تمہارا رب ہوں. اب جب یہ آواز آئی تو یہ آواز اس آگ کے 7 پرت تھے. پہلے جو اس کی جو پرت تھی اس سے یہ آواز آئی کہ ڈرو مت. تو جو دوسری پرت تھی اس سے یہ آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں. وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز جبرائیل کی تھی. میں تمہارا رب ہوں سے مراد ہے کہ میں پرورش کرنے والا ہوں تمہاری روحانی، آ جاؤ. اس کے بعد جو تیسری پرت تھی وہ صفات کی تھی نا. اسی طرح 3 پرتوں والی آگ، یہ 3 پرتوں والی جو آگ ہے یہ اب تک دنیا میں انٹروڈیوس ہوئی عالم احدیت سے. 3 پرتوں والی آگ. اور اب جو آگ آئی ہے اس کے اندر ایک ہی پرت ہے. اس کے اندر کتنی ہے؟ وہ کیسے؟ وہ جو پیلی اور لال تھی وہ مکس ہو کے انابی ہو گئی. اب جو وہ مکس ہو کے انابی ہو گئی تو اس کو کہا کہ اب جو ہے روح کو اس میں ضم کرنا ہے. پیلی اور لال مکس ہوگی تو انابی ہوگی. اب اس میں پھر ایک ہی پرت رہ جائے گی.